بہاولگر ایپکا یونین کی جانب سے پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی گئی، جس میں تمام سرکاری محکموں کے ملازمین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر یاسر فرید نے کی۔ ریلی کمرشل کالج چوک سے شروع ہو کر رفیق شاہ چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج زندہ باد جیسے نعرے درج تھے۔ درج تھے۔ رفیق شاہ چوک میں پہنچ کر رہنما ایپکا خالد علوی، محبوب نازش، مقصود انجینئر سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر پاک فوج کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کروائی اور بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کی جرت کو سلام پیش کیا گیا اور پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے عزم کو دہرایا گیا۔ پاسپورٹ کے لیڈروں، میرے اقلیتی بھائیوں، مسیح بھائیوں، ہندو اقلیت کے بھائیوں، آج میں آپ کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ میں 2 دن لاہور تھا، بڑے تڑپ تھی کہ میں جلدی پہنچوں، کل ہی آیا ہوں اور ایمرجنسی کال کر کے آج کی یہ ریلی مینج کی، کیونکہ بہاولگر کی یہ تاریخ بن چکی ہے۔ جب بھی حب الوطنی کی بات آئے گی، قومیت کی بات آئے گی، اسلام کی بات آئے گی، پاکستان کی بات آئے گی، میری یہ تنظیم سربقف ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ غازیان اسلام ہو، آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ پرو پاکستانی ہو، آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ پاک فوج کے سپاہی ہو۔ آپ نے جب بھی وقت آیا ہے، چاہے میرے نبی کی رسالت کا معاملہ ہو، چاہے توہین اہل بیت ہو، چاہے پاکستان کے غداروں سے نمٹنا ہو، میں کون سے سلام پیش کروں میرے اس ٹیم کو کہ یہ وہ ٹیم ہے جو ایک پاور بن چکی ہے، جو پرو پاکستانی پاور بن چکی ہے۔ تو ٹاپک آج ذرا یہ ہے کہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں، یہی چوک تھا جب 98 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ میں نے اس وقت کہا تھا، او اٹل بہاری واجپئی، تو 5 دھماکے کر کے کیا پاکستان کو ڈرانا چاہتا ہے؟ ذرا اس قوم کی ہسٹری تو دیکھ لو کہ یہ کون سی قوم ہے، ذرا اپنی ہسٹری بھی دیکھ لو۔ تجھے تو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ تو بہار کا بہاری ہے، کہ جب سلطان محمد غوری کے ایک سالار محمد بن بختیار نے صرف 18 سپاہیوں سے تیرے بہار اور بنگالہ کو فتح کیا تھا، آج پاکستان کا بچہ غزنوی ہے، غوری ہے، قاسم ہے، عبدالی ہے، بابر ہے۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ورثہ اس قوم سے ہے، ہمارے مشاہیر وہ ہیں جو 18 سپاہیوں سے پوری ریاست سے لڑنا جانتے ہیں۔ یہ تو 20 کروڑ عوام ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کی فوج صرف 8 لاکھ پر محیط ہے۔ خدا کی قسم، پاکستان کی افواج پاکستان کے 20 کروڑ عوام ہیں۔ کس سے لڑو گے؟ محمد خالد علوی صاحب، میرے بھائیوں، آج میں آپ میں کوئی تاریخ کی طرف جا رہا ہوں۔ ذرا پیچھے چلتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر شاہ فارس اور شاہ روما اس دور کے امریکہ اور روس تھے، تو جنگ قادسیہ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک دستہ سفارتکاری بھیجی
شاہ ایران کے پاس جن کی قیادت حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، انہوں نے جب شاہ ایران کو کہا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تکبر اور گھمنڈ جیسے آج ایک چھوٹی سی ریاست جزیرہ امریکہ کو یہ کہے کہ تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر میں قربان جاؤں اس وقت کی میرے مشاہیر کو، میرے صحابہ کو، کہ شاہ ایران نے ہنس کے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ تم عربوں کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اور تمہیں بھوکے ہو، تمہیں اونٹ دے دیتے ہیں، گوشت دے دیتے ہیں، تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑے دے دیتے ہیں۔ تو وہاں سے اس نے پھر کہا کہ اگر آداب سفارتکاری ملحوظ خاطر نہ ہوتے تو میں ابھی آپ کا گردن اڑا دیتا، ہاں ایک سزا ضرور دوں گا۔ پاکستان پاکستان پاک فوج، ہاں ایک سزا ضرور دوں گا، وہ یہ ہے کہ مٹی کا ٹوکرا لاؤ۔ تم میں سے کون سردار ہے؟ حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں سردار ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا اس کے سر پہ رکھ دو۔ حضرت نعمان بن مکرن بڑی خوشی سے وہ مٹی کا ٹوکرا اٹھا کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے اور کہا اے الامیر، شاہ ایران نے ہمیں ایران تحفے میں دے دیا ہے۔ نعرے حیدری، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو یہ نہیں دیکھتی کہ آگے کیا ہے، وہ تمہیں مرنے کے بعد خوف ہوگا، ہم مرنے کے بعد ہی امر ہوتے ہیں۔ مجھے چرار شریف کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب میجر مستقبل کو چرار شریف میں انڈین آرمی نے گھیر لیا تو اس وقت وہاں پر بی بی سی کا نمائندہ جاتا ہے اور کہتا ہے میجر صاحب انڈین آرمی نے کہا ہے کہ یا تو آپ سرنڈر کر لو، ہم آپ کو بحفاظت پاکستان کی سرحد تک چھوڑ دیں گے، ورنہ آپ مارے جائیں گے۔ تو میجر صاحب نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ یہی تو ہم چاہتا ہے، یہی تو ہم چاہتا ہے، ورنہ تو ہم ہی چاہتا ہے۔ اور مودی یاد رکھ، کل دار نے خود کش حملہ کیا ہے، آج کشمیر کا بچہ فدائی ہے، اب تم کشمیر جبرن نہیں رکھ سکتے، اب پاکستان کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں